فذكر بالقرآن من يخاف وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھی بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین جو تھا یہ دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، شمالاً جنوباً اور شرقاً غرباً جو تجارتی راستے تھے ان کا وہ سنگم تھا، اور وہ ہب تھا کہ ہر طرف سے آنے والے جو تاجر تھے وہ وہاں سے اپنی مرضی کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، مدین کے لوگوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھی، اور کوئی بھی تاجر خود مال نہیں بیچتا تھا، یہ اس سے مال خرید کر اپنی دکانوں پر رکھتے تھے اور پھر باقی تاجر جو تھے وہ لے کے جاتے تھے۔ اب چونکہ تاجروں کے لیے یہ آسانی تھی کہ وہ ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں، وہ ایک ہی جگہ سے مال خرید دیتے تھے، مہنگا بھی ملتا تھا تب بھی لے لیتے تھے، دو نمبری بھی ہوتی تھی تب بھی لیتے تھے، کیونکہ انہیں مونوپولی حاصل تھی۔ اب یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایکا کیا ہوا تھا، مونوپولی تھی ان کی، اب یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور تاجروں کی مجبوری تھی کہ وہ ان کا جو کمی والا مال جو ہے وہ بھی لے کے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں کھاتا پیتا خوشحال دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تمہارے معاملے میں ایک گھیر لینے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے ایک دکاندار ہے بیچارہ، ریڑھی والا ہے، پھل بیچ رہا ہے، رات ہو گئی ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر رات گزر گئی تو صبح تک میرا یہ مال جو ہے وہ صفر ہو جائے گا، پھل گل جائیں گے۔ تو اگر وہ بیچارہ جو ہے وہ کوئی گلا ہوا ایک آدھ پیس جو ہے آپ کو بیچ دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر کرے کہ چلو مجبوری کی وجہ سے اس نے کر لیا۔ لیکن بالعموم یہ حرکت جب ہوتی ہے کھاتے پیتے لوگوں کی طرف سے، بڑے کاروباریوں کی طرف سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت شعیب نے باقاعدہ مینشن کیا کہ تم کھاتے پیتے ہو، اچھے بھلے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ حرکت کرنے کی۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول عدل کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کے مال سے، ان کی چیزوں سے ڈپرائیو نہ کرو، محروم نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مانو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی پہرے دار نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو ہم چاہیں۔ اس کا اگر میں محاورے میں ترجمہ کروں، مولوی صاحب سے پڑھی جاؤ اپنی نمازاں، اس ساڈا مال ہے، تو ماما لگنا، اسی سر چٹا کریے، کالا کریے، سرخ کریے، سفید کریے، who are you to interfere؟ یہ ہے وہ بات۔ دو چیزیں جو ہیں ان کو آپس میں مکس نہ کریں، ایک ہے واعظ و نصیحت، یہ بالکل اور چیز ہے، اور دوسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اگر آپ واعظ کریں گے، واعظ کے انداز میں لوگوں کو نصیحت کریں گے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، لوگوں پر زیادتی نہ کرو، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور لوگ دور دور سے آپ کا واعظ سننے کے لیے آئیں گے۔
ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی کہ آج فلاں صاحب کا واز ہو رہا ہے یہاں پر. یہ کیا ہے؟ یہ واز ہے. نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والے کارخانے میں، آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی مور لگائی جا رہی ہے. آپ کی ساتھ والی دکان میں 2 نمبری کی جاتی ہے. آپ چل کر جائیں وہاں اور ان سے جا کر جب آپ جائیں گے تو بڑی خوشی کا اظہار کریں گے، چائے وائے آفر کریں گے آپ کو، جی بسم اللہ رہے نصیب رہے نصیب. لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے بندو یہ چھوڑ دو، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم، تو پھر اگر آپ تیار ہو کر نہیں گئے کہ وہ آپ کو کہیں گے مڑ کے آئے تو لتاں توڑ دیں گے. اور میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. تنظیم اسلامی نے ایک تحریک چلائی بے حیائی کے خلاف، اور تنظیم اسلامی کے رفقا نے ویڈیو کی دکانیں، اب تو خیر انٹرنیٹ پر سب کچھ آ گیا، وہ دور تھا کہ جب ویڈیوز جو ہیں وہ بکتی تھی، پورنوگرافی کی بھی اور بے حیائی کی بھی. تو تنظیم اسلامی کے رفقا شاپ ٹو شاپ بھی گئے ان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، یہ برائی نہ کماؤ، بے حیائی نہ پھیلاؤ، تم بیٹیوں والے ہو، اس طرح کی باتیں. تو ہمارے تنظیم کے 2 سینئر رفقا جو اس وقت امیر حلقہ ہیں، ملک احسان الہی صاحب، اور سابق امیر حلقہ جناب انجینئر محمد رشید عمر صاحب، یہ چلے گئے ایک سنیما گھر، اور وہاں جا کر اس کے جو مالک تھے ان سے جا کر کہا کہ جی اللہ کو ڈرو، بلو فلمہ نہ چلایا کرو. تو ان صاحب نے کہا کہ مڑ کے جو میرے سینما رخ کیا تھا ڈلتا توڑ جائیں گا میں. یہ بالفعل انہوں نے کہا. پوچھ لیجیے جا کر دونوں حضرات کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو جب آپ نہی عن المنکر کریں گے، تعین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ برائی چھوڑ دو، تو پھر آپ کو اسی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ واز کہیں گے تو لوگ آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، آپ کا واز سنتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، بڑے محظوظ ہوں گے. لیکن یہ فرق آپ کو سمجھنا چاہیے کہ واز میں اور نہی عن المنکر میں کیا فرق ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے نہی عن المنکر کیا. اب کاش کہ میں وہ لہجہ جو ہے اس میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں کہ کس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا تیری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، او یا ان نفعل فی اموالنا، ہم اپنے مالوں میں کریں ما نشاء، جو ہم چاہیں. Who are you to interfere؟ تو محمد لگنا تھا. انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم بڑے بردبار، تحمل والے اور نیک آدمی ہو. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں کسی کھلی گواہی پر ہوں من ربی، اپنے رب کی جانب سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور مجھے اپنے ہاں سے اس نے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفکم، اور میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، الی ما انہاکم عنہ، اس بات میں کہ منع کر رہا ہوں میں جس سے تم کو، ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں، ما استطعت، جس قدر میری بساط ہو، وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہیں میری مخالفت تمہیں مجرم نہ بنا دے، أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا آیا تھا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی جناب میں توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے کہ شعیب جو باتیں تم کر رہے ہو ان میں سے اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں بڑے کمزور ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری برادری تیرا قبیلہ نہ ہوتا تیری پشت پر، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کچھ بھی غلبہ نہیں رکھتے. قالوا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب فرمانے لگے یا قومی، کیا میرا قبیلہ، میرا خاندان، میری برادری تمہاری نظر میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ کام کرتے چلے جاؤ. انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، اور تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، اور جب آیا ہمارے فیصلے کا وقت یعنی عذاب، تو ہم نے نجات دی، بچا لیا شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، اپنی مہربانی سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور آ لیا ان کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے، اور پھر وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت اوندے منہ پڑے رہ گئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہ. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، اور سن لو اہل مدین پر بھی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار تھی قوم سمود پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایک کھلی اتھارٹی دے کر، کھلی سند دلیل دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کا کہنا مانا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم ہرگز درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامت، آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن. فاوردہم النار، اور ان کو پہنچا دے گا جہنم کی آگ میں. وبئس الورد المورود، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے. واتبعوا فی ہذہ لعنۃ یوم القیامت، اور پیچھے لگ گئی ان کے دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامت، اور قیامت میں بھی ہوگی. بیس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا. ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ ہیں خبریں بستیوں کی جو ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ اب تک کھڑی ہیں، قائم ہیں، اور کچھ مٹ چکی ہیں. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر زیادتی کی. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، اور کچھ کام نہ آئی ان کے معبود جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور ایسی ہی ہوا کرتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو جو ظلم کر رہے ہوں، جس کے رہنے والے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے اور سخت بھی. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور آخرت کیا ہے؟ وہ ایک دن ہوگا جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور وہ سب کے اکٹھا کیے جانے، حاضر کیے جانے کا دن ہے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم مؤخر نہیں کر رہے اس کو، آخرت کو، الا لاجل معدود، مگر گنی چنی مدت کے لیے، طے شدہ مدت کے لیے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کی اجازت سے. فمنہم شقی و سعید، اور پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا ففی النار، تو جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمانوں اور زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، ہاں جو نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کی عطا ہوگی ان انٹرپٹڈ، بے انتہا۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز دھوکے میں نہ پڑ جانا، شک میں نہ پڑ جانا ان کے بارے میں جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں عبادت کر رہے یعنی قریش، مگر جن کی عبادت کی تھی اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور یقیناً ہم ان کو پورا حصہ بغیر کسی کمی کے ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ اس بارے میں شک میں ہیں۔ یہ جو بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر سینسیبل آدمی وہ سوچتا ہے کہ یہ جس انتہا تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے باوجود انہیں ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ اب فیصلہ چکا دیا جانا چاہیے۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بڑا جینوئنلی یہ خیال آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، اور جب اس کے فیصلے کا وہ دن آئے گا تو ایک گھڑی بھر بھی نہ وہ اس سے آگے بڑھ سکیں گے اور نہ اس سے پہلے وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اچھا، آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آئے دن ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں کہ دشمن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یعنی ناموس رسالت کے سلسلے میں اس نے فرانس کے صدر نے جو حرکت کی ہے اس پر ہماری جھنجھلاہٹ، ہمارا غصہ جو ہے وہ بڑا جینوئن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان کے لیے سزا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ آج عشاء کی نماز میں دونوں رکعت کے اندر میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں اس پہ خاص اس کے لیے اشارہ ہے۔ سورۃ قاف کی جو آیات پڑھی ان میں سے آخری دو آیات جو تھیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، حل میں محیص کہ کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، اور انہوں نے چپا چپا ناپا ہوا تھا، مانیٹر کیا ہوا تھا، لیکن کیا پھر وہ ان کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ آج امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا تھرو سیٹلائٹ پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں پکڑ سکے، یعنی ہمارا اپنا ہی بندہ تھا جس نے مخبری کی، لیکن ان کا سیٹلائٹ تو نہیں پکڑ سکا۔ پھر اپنی ساری طاقت کے باوجود، صرف امریکہ ہی نہیں پورا نیٹو آیا ہے افغانستان پر حملہ آور ہو کر، طالبان کو شکست وہ نہیں دے سکے۔ ان فی ذلک لذکر، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، او القی السمع، یا کان لگا کر سنتا ہو، وہ شہید، اور وہ اس کی گواہی دیتا ہو۔ دوسری رکعت میں نے سورہ ذاریات کی چند آیات پڑھی، ان میں سے آخری دو آیات دی، وہ کیا تھی؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، یقیناً ان ظالموں کے لیے بھی اب حصہ ہے، ڈول جس سے پانی نکالا جاتا تھا نا کنویں میں سے، وہ ڈول کہلاتا تھا، ہم اسے ڈول کہتے ہیں، تو عربی زبان میں زال کے ساتھ ذنوب، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کا ڈول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی کئی ایک قسط جو ہے، ایک ڈول جو ہے وہ یوں کر کے ان پر پھینک دیا جاتا تھا۔
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس وہ جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو انتہائی خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. تو اگر ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہم اپنا کام جب وہ کرتے چلے جائیں، اپنی دعوت دیتے چلے جائیں، اپنی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ پوری کرتی چلے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آئے گا، ایگزیکیوٹ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا تو یہ ہمارے بھائی بن جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے گا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم ضرور پورا دیں گے ان کا حصہ بلا کم و کاست. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا دل اس پر مطمئن نہیں ہو رہا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً سب کو ضرور اور بحال حال پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً وہ ان کی تمام حرکتوں سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے، ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم ملا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اتباع کرنے والے وہ بھی ثابت قدم رہیں، تائب ہو کر آپ کے ساتھ. وَلَا تَطْغَوْا، اور دیکھنا حد سے تجاوز نہ کرنا. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ بڑی سخت آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ظالموں کی طرف جھکنا مت. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اگرچہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، تعریف کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے نیک دل تھے اور بڑے نرم دل تھے، اور وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کر سونپا ہے، اور وہ مشن ہے اللہ کے دین کا غلبہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے، جبکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر جو عذاب آنے والا ہے، جو ہم کل سورہ انفال میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں سزا ملنے والی ہے. لہذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے دل کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھیں. اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب یہ موقع میرے لیے یہ کرنے کا ہے یا وہ کرنے کا ہے، تو اس لیے انسان کو ڈرتے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے عمل کرتے رہنا چاہیے. تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی آگ کے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہیں بچانے والا کوئی سرپرست نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی چند ساعتوں میں. إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ، اور صبر کر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین پر. إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، سوائے کچھ کے جن کو ان میں سے ہم نے نجات دی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے. ما اترفوا فیہ، جو ہم نے ان کو عطا کی تھی فرمانی کے ساتھ. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو تباہ کر دے ناحق. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ ان بستیوں کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم کرے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اختلاف کے لیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب جو ہم قصہ کر رہے ہیں تمہارے سامنے، یعنی بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے رسولوں کے واقعات میں سے، ما نثبت بھی فؤادک، اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمائیں. وجاکم فی ھذہ الحق، تمہارے دل کو ہم جمائیں اور آ گیا ہے تمہارے پاس اس میں حق. وموعظۃ وذکر للمؤمنین، اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور کہو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کیے چلے جاؤ. انا عاملون، ہم بھی کام کرتے رہیں گے. وانتظروا، اور تم بھی منتظر رہو. انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے تمام راز اللہ ہی کے پاس ہیں. وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات. فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو. وتوکل علیہ، اور اس پر بھروسہ کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. ان صورتوں کے آغاز میں نے کہا تھا نا کہ یہ سیٹ جو ہے سلسلہ مکی صورتوں کا، اور وہ اس سے پچھلا سلسلہ سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، یہ آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور ان میں بڑی تیزی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ اب جو کافروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ ہے وہ اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور ان کو پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، بندے بن جاؤ، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں.